السلام علیکم. لیکچر نمبر 22 اپنے کیلکولس کی سیریز میں آج شروع کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم ایپلیکیشنز آف ڈیریویٹوز کی بات کریں گے, لیکن فرام اے تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو فار ناؤ. اس میں یہ ہے کہ ڈیریویٹوز کی جو ہم نے ابھی تک کہہ لیں آرسنل جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ایک طرح کا ہم نے ڈیولپ کیا ہے, جو ہمارے پاس اس کی جو ویپنری ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, یہ جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم مزید تھیوریٹیکل آئیڈیاز ڈیولپ کریں گے, جو آگے چل کے پھر ہم ایک ساتھ ان سب کو ملا کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اپلائیڈ پرابلم میں کیسے استعمال ہوتی ہیں. تو آئیے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کو. اس میں ہم کیا آج کے لیکچر میں کیا بات کریں گے, کس چیز کے بارے میں بات چیت کریں گے, اس کو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ وہ کیا ہیں ساری چیزیں. آئیے دیکھتے ہیں. ٹاپک جناب ہے آج کے لیکچر کا ریلیٹو ایکسٹریما. سب سے پہلے تو یہ کہ ایکسٹریما کیا چیز ہوتی ہے. ایکسٹریما بیسکلی ایکسٹریم ویلیوز سے ایک طرح سے نکالا گیا ہے, ڈرائیوڈ ورڈ ہے. ہو سکتا ہے کچھ ڈکشنری سے مل جائے. میرے جو مائکروسافٹ کا جو وہ ہے ورڈ, اس میں میں جب بھی یہ ڈالتا ہوں ورڈ ایکسٹریما تو وہ ریکگنائز نہیں کرتا, تو غالباً اس کی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے, لیکن اس کا وہی ڈیفینیشن یہی ہے. میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی بیسکلی پلورل ہے ایک طرح کا ایکسٹریم ویلیوز کا. تو اس میں ہم بیسکلی لیکچر میں یہاں سے ظاہر ہو رہا ہوگا آپ کو کہ ویل ٹاک اباؤٹ سرٹن ٹائپ آف ایکسٹریم ویلیوز آف فنکشنز. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سب ڈیٹیلز ہیں, سب ٹاپکس کیا ہیں. اچھا جی, تو ریلیٹو میکسیما کی بات کریں گے ہم, یعنی بیسکلی اس کو ابھی مزید ڈیفائن کریں گے کہ کیا ہوتی ہیں ریلیٹو میکسیما, لیکن ان جنرل تھوڑا سا اگر انٹویٹیولی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑا سا آپ اخذ کر لیا ہوگا معنی آپ نے کہ میکسیما سے مراد ہے میکسیمم ویلیو آف سم سورٹ. اس کے علاوہ پھر ہم ریلیٹو منیما کی بات کریں گے. منیما آف کورس کائنڈ آف ساؤنڈز لائک منیمم ویلیوز, تو ویل ٹاک اباؤٹ دوز آلسو. پھر ہم کریٹیکل پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے, یہ کیا ہیں, اسپیشل ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, ویل لک ایٹ دیم ان ڈیٹیل لیٹر آن. اس کے علاوہ ہم فرسٹ ڈیریویٹو ٹیسٹ کی بات کریں گے, واٹ از دیٹ اینڈ واٹ ڈز اٹ مین, ٹیسٹنگ فار واٹ, وہ بھی بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بیسکلی یہ فرسٹ ڈیریویٹو ٹیسٹ جو ہے اٹس ان ریگارڈس ٹو with regards to finding maximum values, maxima اور minima. Similarly ایک سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی بھی بات کریں گے آگے چل کے, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی تک ہم نے جن کی بات کی ہے ان کو استعمال کر کے ہم گرافس میں کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو sketch graphs of polynomials, and similarly how to use them to sketch graphs of rational functions. تو جناب یہ ہے آج کا ایجنڈا بیسکلی. اس میں شروع کرتے ہیں کچھ بات چیت. بیسکلی پہلا ٹاپک ہے ہمارا ریلیٹو میکسیما کا. تو وہ میکسیمم ویلیوز والی بات کی تھی میں نے کہ بیسکلی ساؤنڈز لائک میکسیما ساؤنڈز لائک میکسیمم ویلیو, دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. ریلیٹو سے کیا مراد ہے, اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں. تو یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ ریلیٹو میکسیما کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی فنکشن کی, تو بات یہ ہوتی ہے کہ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از بیسکلی فائنڈ اے سرٹن میکسیمم ویلیو فار اے فنکشن آن اے گیون انٹرول. ٹھیک ہے جی. ابھی تک جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ کچھ ہم نے انکریزنگ فنکشنز اور ڈیکریزنگ فنکشنز وغیرہ کانکیوٹی کی بات کی تھی, تو اس میں بھی سب بات چیت جو ہوئی تھی وہ ایک گیون انٹرول میں ہوئی تھی. سملرلی یہاں پر بھی ہم جب بات کریں گے میکسیمم ویلیوز کی تو دے ول بی آن اے گیون انٹرول. تو جب ہم انٹرول میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ اف یو ٹاکنگ اباؤٹ اے میکسیمم ویلیو آن اے گیون انٹرول, اٹس اونلی میکسیمم ان دیٹ انٹرول. یعنی ہو سکتا ہے ایک اور انٹرول میں اس کی فنکشن کی ایک ایسی میکسیمم ویلیو ہو جو پچھلے انٹرول میں میکسیمم ویلیو جو تھی اس سے زیادہ بڑی ہو. اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں جیسے اپنی جو مرگلا ہلز ہیں ہماری اسلام آباد میں, تو ان میں جو آپ دیکھیں کہ ان کی کچھ شیپ ایسے بنتی ہے, یعنی کروی سی ہیں. ظاہر ہے عام طور پہ پہاڑ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو اس میں پہاڑی کا اونچائی بھی آتی ہے, پھر ایک ویلی بھی آتی ہے نیچے کو, پھر ایک اور پہاڑی آتی ہے جو ہو سکتا ہے ذرا اور اونچی ہو, پھر ایک ایسی ویلی ہے جو کافی نیچے ہو. تو اس میں بات یہی ہے کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ بھئی یہ مرگلا ہلز ہیں, اس میں آپ مجھے اس کی میکسیمم ویلیو یعنی ہائیسٹ جو ہل ہے, یعنی جو ہائیسٹ چوٹی جو اس کی ہے وہ آپ بتائیں کون سی ہے. تو اگر میں ایک جگہ کھڑا ہوں مرگلا ہلز پہ کسی بھی اسلام آباد کے کسی ایریا میں, تو مجھے مرگلا ہلز کا صرف اتنا ایک حد تک ایک حصہ نظر آئے گا. تو ظاہر ہے میں اس حصے کے اندر بتا سکوں گا کہ اتنے حصے میں کون سی سب سے اونچی چوٹی ہے.
اس کے بعد جو مرگلا ہلز آگے تک جاتی ہیں اگر جو مجھے نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے اس میں ایک ایسی ہو جو بہت ہی اونچی ہو لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چوٹی سب سے اونچی ہے وہ ایبسولوٹلی میکسیمم یا ایبسولوٹلی ہائیسٹ ہل ہے مرگلا ہلز کی چین کی، لیکن یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان اے گیون نیبرہڈ، ان اے گیون ویسینٹی، دس از دا ہائیسٹ پوائنٹ. تو اسی آئیڈیا کو بیسکلی ہم کو ایز اے ماڈل لے سکتے ہیں جب ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں. یعنی جب ہم فنکشنز کے میکسیمم ویلیوز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے فنکشنز کے ہم گرافس کی بات کریں گے، گرافس کے حوالے سے کہیں گے کہ بھئی اس فنکشن کے گراف کی میکسیمم ویلیو کون سی ہے. تو بات وہی ہوگی کہ ایک انٹرول میں بات ہوگی، یہ نہیں ہوگی کہ جی پوری ریئل نمبر لائن پہ کون سی میکسیمم ویلیو ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے فنکشن ہو سمپل جہاں پہ آپ پورے ریئل نمبر لائن پہ بتا سکیں کون سی میکسیمم ویلیو ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرول میں بتا سکیں گے کہ کون سی میکسیمم ویلیو ہے گراف پہ اس فنکشن کی. سملرلی اگر آپ منیمم ویلیوز کی بات کر رہے ہیں، ریلیٹو منیما جنہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی یہی بات ہے کہ جیسے مرگلا ہلز میں لوئسٹ پوائنٹس بھی آتے ہیں کچھ، یعنی ویلی جو بنتی ہے تو اس میں سب سے لوئسٹ کون سی ہے، اگین وہی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے میں کس نیبرہڈ میں کھڑا ہو کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کا جواب بھی اسی پر بیس ہوگا. تو اسی طرح سے جب فنکشنز کی بات ہوتی ہے، اگین وی ٹاک اباؤٹ ریلیٹو منیما یا منیمم ویلیوز ان اے گیون انٹرول، تو وہی بات ہے کہ اٹ ول بیکم ریلیٹو ٹو دیٹ انٹرول اونلی. دیٹس وائی وی یوز the word relative in relative maxima and relative minima. اچھا، تو اس سارے کانسیپٹ کو فارملائز کرنے کے لیے تھوڑا سمجھانے کے لیے ایک تصویر بنا لیتے ہیں کہ یہ ساری میکسیما اور منیما ہوتے کیا ہیں یا ریلیٹو میکسیما منیما کیا ہوتے ہیں. تو لیٹس میک اے پکچر آف اے گراف آف سم فنکشن، اٹ کوڈ بی سم فنکشن، آئی ڈونٹ نو واٹ دی ایکویشن از، اس کا گراف ہے اور اس پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میکسیما، ریلیٹو میکسیما اور ریلیٹو منیما کہلائے جا سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب فگر ہے آپ کے سامنے، اس میں دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جو ریلیٹو میکسیما یا ریلیٹو میکسیمم کہلا سکتے ہیں. اگر ایک پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ریلیٹو میکسیمم ہوگا، اس کی پلورل جو ہو جائے گی وہ ریلیٹو میکسیما ہو جائیں گے. اگر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں میکسیمم ویلیوز کہہ سکتے ہیں ایک انٹرول میں، کسی گیون انٹرول میں، اور اس طرح سے ریلیٹو منیمم ویلیوز کی بھی بات کر سکتے ہیں. اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ بیسکلی دیز تھنگز مین. اچھا جی، تو اس کو اب ظاہر ہے تھوڑا سا فارملی ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایک ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں اینڈ لیٹ می پٹ اٹ آن دا اسکرین فار یو دس ڈیفینیشن اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دس فردر. یہ جناب 3 ڈیفینیشن ہیں بیسکلی جو ایک ساتھ ہیں، 4.3.1 4.3.2 اینڈ 4.3.3. اس میں دیکھ لیجئے کہ 4.3.1 پہلی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. A function f is said to have a relative maximum at a point x naught if f of x naught is greater than equal to f of x for all x in some open interval containing x naught. اچھا جی، تو اس ڈیفینیشن میں بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کا ریلیٹو میکسیمم ہوتا ہے، میکسیمم لفظ استعمال کیا ہے میکسیما کی بجائے کیونکہ آپ ایک پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایک خاص ایک ایکس ویلیو ہوتی ہے جہاں پہ کورسپونڈنگ جو وائی ویلیو ہوگی، جس کو جو فنکشن میں آپ وہ ایکس ویلیو ڈالیں گے تو کورسپونڈنگ وائی ویلیو آئے گی. اس کو اگر آپ پلاٹ کریں گے گراف میں تو آن دیٹ انٹرول، ایک پرٹیکولر انٹرول ہوگا، اس انٹرول میں وہ وائی ویلیو میگنیچیوڈ میں سب سے بڑی ہوگی یعنی سب سے اونچائی پہ ہوگی. یعنی گراف بھی جب آپ کریں گے تو سب سے اونچے گراف پہ سب سے اونچا پوائنٹ جو ہوگا وہ اس وائی ویلیو کا ہوگا بیسکلی. تو یہ اس ڈیفینیشن کا مقصد تھا. اس میں اکوالٹی بھی الاؤڈ تھی، یعنی جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ایف آف ایکس ناٹ از گریٹر دین اور اکول ٹو ایف آف ایکس فار آل ایکس ان دیٹ انٹرول، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکوالٹی کا کیا مطلب ہے. اس میں اکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکول ہو بھی جائیں تو اس میں بیسکلی یو گیٹ اے پوائنٹ وچ از ایک فنکشن کی جو ویلیوز ہوں گی وہ کانسٹنٹ ہوں گی. تو اس میں کائنڈ آف انٹرسٹنگ، اس کی تھوڑی سی آپ ایگزامپل کر کے دیکھیں تو آئی تھنک دس وڈ بی سم تھنگ دیٹ یو کین ایکسپلور یور سیلف کہ اکوالٹی کیوں الاؤڈ ہے یہاں پہ. یہ بیسکلی میکسیمم ریلیٹو میکسیمم کی ڈیفینیشن ہے. اسی طرح سے آپ ریلیٹو منیمم کی بھی آپ کو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، اس کو پڑھوں گا نہیں میں، سامنے آپ کی اسکرین پہ ابھی آئی تھی، ابھی آ جاتی ہے بلکہ لکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہے جس میں ایکسٹریما کی بات کی گئی، ایکسٹریمم کی، تو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں اور مے بی ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے. تو یہ آپ کے سامنے جی ڈیفینیشن 4.3.2 آ گئی ریلیٹو منیمم کے حوالے سے. آپ کے سامنے ٹیکسٹ میں بھی ہوگی، آپ خود پڑھ لیجیے گا. اٹس پریٹی مچ دا سیم ایز دا فرسٹ ڈیفینیشن.
اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفینیشن 4.3.3 آ جاتی ہے. یہاں پہ ہے کہ جی ڈیفینیشن میں ریلیٹو ایکسٹریمم کی بات کی گئی ہے, یا ایک ایکسٹریم ویلیو جسے کہہ لیں. تو وہ ایک ایسے پوائنٹ ہوتا ہے ایکس ناٹ جہاں پہ یا تو ریلیٹو میکسیمم ہوگا یا ریلیٹو منیمم, اینڈ ان دیٹ کیس یو سے دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ایکس ناٹ یو ہیو اے ریلیٹو ایکسٹریمم. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹریما کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میکسیمم ویلیو ہے یا منیمم ویلیو ہے. اٹس این ایکسٹریم ویلیو, یا تو میکسیمم یا منیمم. اور ایکسٹریمم ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان دونوں میں سے ایک کیس اکر کر رہا ہے. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک گراف بنا لیتے ہیں, اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ تھوڑا سا کنوے ہو جائے گا آئیڈیا کہ واٹ ایگزیکٹلی از اے ریلیٹو میکس یا من. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب ایک گراف ہے آف سم فنکشن ایف. ہمیں ایکویژن نہیں پتا کیا ہے, یہ آپ کے سامنے آ گیا. اس میں دیکھیے کہ دس گراف ہیز اے ریلیٹو میکسیمم ان دی انٹرول اے کاما بی. اٹس این اوپن انٹرول because from the graph it's obvious that f of x naught یعنی جو پوائنٹ x naught ہے اس کو اگر ایویلویٹ کریں, اس کی y ویلو معلوم کریں, تو گراف پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اٹس گریٹر دین اور اکول ٹو the y values corresponding to all of the other x values. اچھا جی, اب نیکسٹ ٹاپک ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے کریٹیکل پوائنٹس. تو یہ کریٹیکل پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ well these basically are points which are of interest because of relative extreme values that may occur in a given graph of a given function. تو مقصد یہ کہنے کا کہ کریٹیکل پوائنٹس ایک ایسی پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسٹریم ویلیوز بیسکلی اکر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی موٹیویشن یہ ہے کہ اس میں ابھی میں ایک تصویر بناؤں گا, اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ جو ایکسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں یعنی ریلیٹو میکسیمم یا ریلیٹو منیمم, دیز آر ایکچولی points, they occur at points, or these can be viewed as points where a graph changes from increasing to decreasing or vice versa, یا concavity ان کی شاید چینج ہو رہی ہو. تو ان کو اس میں بلکہ ایک فگر بناتے ہیں جہاں پہ آپ کو بلکہ یہ اس بات کا تھوڑا سا موٹیویشن ملے گی. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب آپ کے سامنے تصویر ہے, اس میں دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہاں پہ جو میکسیمم ریلیٹو میکسیمم یا منیمم ہے وہاں پہ آپ کی وہ ہے چینج ہو رہی ہے فنکشن کی. جو انکریزنگ فنکشن تھا وہ چینج ہو کے ڈیکریزنگ ہو گیا ہے, اینڈ وائس ورسا. تو یہ ایک طرح کا موٹیویشن تھی فار ڈیفائننگ کریٹیکل پوائنٹس. ایک چیز اور ہے جو کریٹیکل پوائنٹس کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کرے گی, اس کو میں اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں. لیٹس لک ایٹ دیٹ. یہ جو فگر بلکہ ابھی آپ کے سامنے تھا اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. اس میں دیکھیے کہ جو آپ کے ریلیٹو ایکسٹریما ہیں یعنی جو ایکسٹریم ریلیٹو منیمم یا میکسیمم آف اے فنکشن, دے آر اکرنگ ایٹ پوائنٹس ویئر ایف ہیز اے ہارزونٹل ٹینجنٹ اور ویئر دا فنکشن از ناٹ ڈفرینشیبل. تو یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہارزونٹل ٹینجنٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سلوپ آف دیز ٹینجنٹ لائنز از اکول ٹو زیرو, which is again translated into the fact that the derivative is equal to zero at that point. اور جو points of non-differentiability ہیں وہاں پہ of course we don't know how to differentiate the function, we just don't have the derivative. یعنی derivative does not exist at the points where the function is not differentiable. تو یہ پوائنٹس عام طور پہ جو نان ڈیفرینشیبلٹی کے ہوتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ دیکھے تھے. بہت سے ان کے کوالیفائی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دیز آر بیسکلی ان دس کیس پرٹیکولر کیس یہاں پہ وہ پوائنٹس ہوں گے جہاں پہ کارنرز اکر کر رہے ہوں گے. یعنی کچھ ایسی شیپ ہوگی جہاں پہ ایسا کارنر ہے جہاں پہ, بلکہ جب ہم ڈیریویٹیوز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کارنرز پر گراف جو آپ کا جو فنکشن ہے اس کا جو گراف ہے جہاں پہ کارنرز اکر کرتے ہیں وہاں پہ ڈیریویٹیو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم کریٹیکل پوائنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ کریٹیکل پوائنٹس کو ایک تھیورم کی فارم میں ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو لیٹ می پٹ اٹ آن دا اسکرین فار یو. یہ تھیورم آپ کے سامنے 4.3.4. اف ایف ہیز اے ریلیٹو ایکسٹریمم ایٹ ایکس ناٹ, یعنی یا تو ریلیٹو میکسیمم ہوگا یا ریلیٹو منیمم, دین آئیدر ایف پرائم آف ایکس ناٹ از اکول ٹو زیرو اور ایف از ناٹ ڈیفرینشیبل ایٹ ایکس ناٹ. تو یہ ایک طرح کا آپ کے پاس بتانے کا ڈٹرمن کرنے کا طریقہ ہے کہ کہاں پہ ریلیٹو ایکسٹریمم جو ہوتے ہیں اکر کرتے ہیں. اب ایک ڈیفینیشن اور ہے کریٹیکل پوائنٹس کی جو اب ہم اس تھیورم کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی اسکرین پہ لکھ دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے جی کہ کریٹیکل پوائنٹ فار اے فنکشن ایف از اینی ویلو آف ایکس ان دا ڈومین آف ایف ایٹ وچ ایف پرائم آف ایکس از اکول ٹو زیرو
یعنی ڈریویٹو جو ہے وہ 0 ہوگا یا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن از اکول ٹو 0 ایٹ دیٹ پوائنٹ, اور ایٹ وچ ایف از ناٹ ڈیفرنشیبل. The critical points are called critical points where f prime of x is equal to 0 yet derivative is 0 are called stationary points of f. تو جناب یہ ڈیفینیشن ہے کریٹیکل پوائنٹس کی. اس میں وہی بات ہے کہ جہاں پر بھی ڈریویٹو 0 ہو یا فنکشن کا ڈریویٹو ایگزسٹ نہ کرتا ہو وہ کریٹیکل پوائنٹس کہلاتے ہیں, اور وہ والے کریٹیکل پوائنٹس جہاں پہ ڈریویٹو 0 کے برابر ہوتا ہے ان کی بھی ایک اسپیشل ٹرمینالوجی ہے, ان کو ہم کہتے ہیں اسٹیشنری پوائنٹس. تو اسٹیشنری پوائنٹس ول بی آف اے لاٹ آف انٹرسٹ آف کورس. وہ والے پوائنٹس بھی کریٹیکل پوائنٹس بھی آف انٹرسٹ ہوں گے جہاں پہ فنکشن کا ڈریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آئیے اس کو اور ڈیولپ کرتے ہیں آئیڈیا کو. لیٹس لک ایٹ سم ایگزامپلس. یہ جناب آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, اس میں ایک فگرز ہیں کچھ بنے ہوئے, بیسکلی 3 تصویریں بنی ہوئی ہیں, گرافس ہیں کسی فنکشنز کے. وہ فنکشنز کیا ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ جو پہلا فنکشن ہے a, اس میں جو پوائنٹ x0 ہے, x0 از اے کریٹیکل پوائنٹ اینڈ اسٹیشنری پوائنٹ ایز دا ٹینجنٹ لائن ہیز سلوپ 0. ٹھیک ہے جی, یہ پہلے فگر سے a سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ اٹس اے کریٹیکل پوائنٹ. آف کورس اٹ از, but it's also a stationary point because the tangent line has slope 0, which translates to the derivative being equal to 0. In the next 2 graphs, note that x0 is a critical point, but it's not a stationary point because at that point in both of these pictures the derivative does not exist. ٹھیک ہے جی, تو یہ یہاں پہ کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہم ڈیولپ کر رہے ہیں فردر. ابھی تھوڑی دیر میں اس کو دیکھیں گے کہ ان تصویروں کا کیا مقصد تھا. یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی کریٹیکل پوائنٹس 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک مطلب ان کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ یا تو وہاں پہ ڈریویٹو 0 ہوتا ہے یا فنکشن جو ہے وہ ڈیفرینشیبل ہی نہیں ہوتا. تو یہ 2 ٹائپ کے کریٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں. جو جہاں پہ ڈریویٹو 0 ہوتا ہے ان کو ہم اسٹیشنری پوائنٹس کہتے ہیں, اور جو دوسرے ہوتے ہیں جہاں پہ فنکشن کا ڈریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا ان کا کوئی خاص نام نہیں ہے, ان کو بس کریٹیکل پوائنٹس کہتے ہیں ویئر دا ڈریویٹو ڈز ناٹ ایگزسٹ. اچھا, اب یہ جو ایگزامپل ہم نے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس میں آپ نے جو فگر دیکھے تھے ان کو بلکہ ابھی پھر سے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دا فگرز اگین. تو یہ جو آپ کے سامنے ابھی جو فگرز ہیں ان میں دیکھیے کہ جو پہلا فگر ہے, جو بلکہ ایک فگر جو ہے جس کو میں نے جی لیبل کیا ہوا ہے, اس میں x0 جو ہے وہ کریٹیکل پوائنٹ ہے, لیکن اس پر کوئی ریلیٹو ایکسٹریما نہیں ہے, یعنی نہ تو کوئی ریلیٹو میکسیمم اکر کر رہا ہے نہ کوئی ریلیٹو منیمم. تو یہ ہو سکتا ہے, دس کین ہیپن. سو ہاؤ ڈو وی نو ایٹ وچ کریٹیکل پوائنٹس اے ریلیٹو ایکسٹریما اکرز اور ناٹ. یعنی یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک کریٹیکل پوائنٹ تو آ گیا, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ میکسیمم ریلیٹو ایکسٹریما ہے کہ نہیں ہے, یعنی میکسیمم ہے یا منیمم اکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیٹرمن کریں گے. گراف اگر دیا ہوا ہو تو آبویسلی وہ تو بڑے آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا پوائنٹ ہے کریٹیکل پوائنٹ جہاں پر فنکشن ڈیفرینشیبل نہیں ہے. تو آف کورس وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تصویر سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے ان فگر سے کہ وہاں پہ میکسیمم یا منیمم ویلیوز اکر نہیں کر رہی. لیکن ان جنرل کوئی ایسا اس کو آئیڈیا کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, تو اس کو کر سکتے ہیں اور ایک تھیورم کی فارم میں اس کو دیکھتے ہیں. آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس کو. دس از بیسکلی تھیورم اینڈ اٹس کالڈ دی فرسٹ ڈیریویٹو ٹیسٹ. اس کا اگر شارٹ فارم میں اس کو دیکھیں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ کافی بڑا تھیورم ہے آپ کے سامنے. اس کو جلدی سے میں پڑھتا ہوں, شارٹ فارم اس کی تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے. سپوز ایف از اے کنٹینیوس فنکشن اینڈ از کنٹینیوس ایٹ اے کریٹیکل پوائنٹ x0, then 3 things are actually given. If f prime is greater than 0 on an open interval extending left from x0 and f prime is less than 0 on an open interval extending right from x0, then f has a relative maximum at x0. یہ 3 چیزیں جو باقی ہیں اس میں دی ہوئی, ان کو I'll leave you let you basically read these. It's also in the textbook. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ابھی آ رہا ہے. And you can see that this theorem basically gives you a way of determining where relative maximums occur in terms of the first derivative.
اچھا جی, تو اب یہ اتنا بڑا سا تھیورم تو ہم نے دیکھا, اس کا کوئی شارٹ فارم میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, اس کو بھی یعنی اس کا پوری ایسنس کیا ہے اس تھیورم کی, تو اس کو بھی اسکرین پہ لکھ لیتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دی ایسنس آف دس تھیورم. لیٹس پٹ اٹ آن دا اسکرین. دی ہول آئیڈیا از دیٹ دی ریلیٹو ایکسٹریما اف اینی on an open interval where a function f is continuous and not constant occur at those critical points where f prime changes sign. یعنی وہی جو ابھی تھیورم ہم نے دیکھا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے, اس کے لیفٹ میں بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے تو لیفٹ پہ دیکھیں ایک اوپن انٹرول جس میں ڈیریویٹو جو ہے وہ پازیٹو ہے, اور اس کے رائٹ پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ڈیریویٹو کو. مقصد سارا کہنے کا یہ تھا, ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو تھیں وہ تو خیر آپ دیکھ لیجیے گا, مجھے ابھی خود بھی یاد نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہنے کا مقصد کہ آپ کریٹیکل پوائنٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس لیفٹ اور رائٹ پہ ڈیریویٹو کا بہیویئر کیا ہے. اور وہی بات ہے کہ ہم یہ بہیویئر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پازیٹو ہے اور نیگیٹو کا ہے یا نہیں ہے, اور کس طرف ہے اور کیسے ہے. تو یعنی جو ڈیریویٹو کا سائن چینج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اگر سائن چینج ہوتا ہے کہیں ڈیریویٹو کا اراؤنڈ سم کریٹیکل پوائنٹ, تو وہاں پہ ریلیٹو ایکسٹریما اکر کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس تھیورم کا مقصد تھا کہنے کا, اور اس کا ایک ایگزامپل آف کورس کر لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں ایگزامپل. اچھا جی, ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. The question is locate the relative extrema of the function f of x equals 3x to the power 5/3 minus 15x to the power 2/3. اچھا, یہ اس فنکشن تو ہے, اس کی پاورز بڑی عجیب سی ہیں, 5/3 and 2/3, but again کوئی مسئلہ نہیں, ڈیریویٹو وغیرہ معلوم ہم کرنا چاہیں گے, we can do that by using power rule. تو آئیے کیلکولیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ایف پرائم معلوم کرنا ہے, تو ایف پرائم آف ایکس آف کورس فرام دس ول گیو اس 5x ٹو دا پاور 2/3, پاور اپلائی کیا ہے میں نے یہاں پہ, مائنس 10x ٹو دا پاور نیگیٹو 1/3 وچ کین بی سمپلیفائڈ ٹو 5x ٹو دا پاور نیگیٹو 1/3 ٹائمز x مائنس 2. یہ کیسے ہوا؟ کوئی بڑی بات نہیں, سمپل الجبرا ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی الجبریک پراوس ہے. Hopefully you can see how this was done. It's very simple and give it a try yourself. اس کو further simplify کر سکتے ہیں as 5 divided by x to the power 1/3 times x minus 2. تو اب یہ آپ کے پاس جناب ڈیریویٹو آ گیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ اس کے لوکیٹ کرنے تھے پوائنٹس جہاں پہ یہ ایکسٹریم ویلیوز اکر کرتی ہیں اس میں. تو وہ تھیورم ہم استعمال کریں گے. تھیورم کس طرح استعمال کریں گے, آئیے دیکھتے ہیں. یہاں پہ دو کریٹیکل پوائنٹ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اکر کرتے ہیں. ڈیریویٹو جو تھا اس کی اکویژن کو دیکھیں تو اس میں ڈینامینیٹر میں x تھا, تو ظاہر ہے اگر x equals 0 ہوگا تو ایک پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ ڈیریویٹو ایگزسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ڈینامینیٹر میں ڈیریویٹو کے x ہے, اور اگر وہاں پہ 0 ڈال دیں تو ڈیریویٹو ول بی انڈیفائنڈ. سو x equals 0 ول بی اے کریٹیکل پوائنٹ. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھیں کہ x equals 2 اگر ہوگا تو دیٹ ول ایکچولی ٹرن یور ڈیریویٹو انٹو 0, یعنی f prime will equal 0 at x equals 2. So x equals 2 will be a critical point also. It will actually be a stationary point. So that's why we have these two critical points, x equals 0 and x equals 2, where x equals 2 is a stationary point. اچھا جی, تو اب ہمیں ایکسٹریم ویلیوز کے بارے میں بات کرنی ہے. تو یعنی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ایکسٹریم ویلیوز کہاں پہ اکر کرتی ہیں, کیسے کرتی ہیں and all that. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے سالو کرتے ہیں فردر. Now we need to know where there is a relative extrema by checking for the changing sign of f prime at the two critical points. یعنی جو تھیورم تھا وہ یہی ساری اس کی ایسنس میں جو ہم نے شارٹ فارم لکھی تھی تھیورم کی, تھیورم کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ کریٹیکل پوائنٹس دیے ہوئے, اب آپ چیک کیجیے ان کے آس پاس کہ ایف پرائم کا بہیویئر کیا ہے, یا وہ ایف پرائم کا سائن چینج ہو رہا ہے کون سے کریٹیکل پوائنٹ کے آس پاس ہو رہا ہے. یہ ہمیں چیک کرنا ہے, یہ ہم کرتے ہیں ابھی. یہ آپ کے سامنے جناب ایک یہاں پہ ہم تھیورم استعمال کرتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا تھا, اور یہاں پہ ایک نمبر لائن ٹیسٹ بنا لیتے ہیں جو ہم پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور اس کو اگر ہم بنائیں یہاں پہ تو یہ آپ کے سامنے ایک فگر میں بنا لیتا ہوں. یہ اس فگر میں آپ کے سامنے ہے ایک نمبر لائن دی ہوئی ہے, اس میں دونوں کریٹیکل پوائنٹس لیبلڈ ہیں 0 اور 2, اور ایف پرائم کا بہیویئر دیکھنا ہے ہمیں ان ٹرمز آف اٹس سائن. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو کریٹیکل یہ جو لائن بنی ہے نمبر لائن, یہاں پہ اگر 0 سے لیفٹ پہ کوئی پوائنٹ پک کریں گے اور ایویلویٹ کریں اگر آپ ایف پرائم کو, تو ریزلٹ آتا ہے پازیٹو,
so we put positive in that interval, یعنی ایک طرح کا انٹرول بن گیا یہ. 0 سے رائٹ پہ اگر آپ کوئی پوائنٹ پک کریں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا ریزلٹ آتا ہے ڈیریویٹو کا نیگیٹو, سو آئی پٹ اے نیگیٹو سائن ان اوور دیئر. اگر 2 سے اگر لیفٹ کو میں کوئی پوائنٹ پک کرتا ہوں تو اگین ڈیریویٹو نیگیٹو آتا ہے, سو آئی گیٹ اے نیگیٹو سائن دیئر. سملرلی 2 سے رائٹ پہ اگر میں کوئی پک کروں گا پوائنٹ, آئی ول گیٹ اے پوزیٹو ویلو فار دا ڈیریویٹو اینڈ آئی ہیو دیٹ نمبر لائن. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کچھ سائن چینجز ہو رہے ہیں. تو سائن چینجز اس نمبر لائن سے ظاہر ہو گئے, یعنی 0 کے پاس, یعنی اسٹارٹنگ فرام دا لیفٹ آف 0, جب میں رائٹ پہ پہنچتا ہوں 0 کے تو ڈیریویٹو کا سائن چینج ہوتا ہے. سملرلی جب 2 کے آس پاس میں دیکھتا ہوں, یعنی 2 سے لیفٹ پہ شروع کرتا ہوں رائٹ پہ جاتا ہوں, تو ڈیریویٹو کا سائن اگین چینج ہوتا ہے. تو ان دونوں پوائنٹس پہ ریلیٹو کوئی نہ کوئی ایکسٹریم ویلو اکر کر رہی ہے. کیا ہے وہ ہم ایک گراف بنا لیتے ہیں اس فنکشن کا اور دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. آئیے وہ بناتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ جو گراف ہے اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو 0 ہے وہاں پہ ایک ریلیٹو میکسیمم اکر کرتا ہے, اور جو ہے آپ کا پوائنٹ x=2 وہاں پہ ریلیٹو منیمم. تو جناب یہ آپ کا ایک طرح سے تھیورم کی اپلیکیشن ہو گئی. آپ نے دیکھ لیا کہ کریٹیکل پوائنٹس معلوم کرنے کے بعد کس طرح سے ہم ایکسٹریم ویلیوز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بیسکلی ڈیریویٹو کو ٹیسٹ کیا تھا, جو ڈیریویٹو کو استعمال کیا تھا ٹو فائنڈ آؤٹ اف یہ جو 2 کریٹیکل پوائنٹس آئے تھے ان میں سے کون سا جو ہے وہاں پہ ایکسٹریم ویلو اکر کرے گی. ہم نے اس تھیورم کو اس لیے استعمال نہیں کیا تھا کہ وہ ایکسٹریم ویلو کیا ہے ایگزیکٹلی, وہ ہم نے گراف بنا کے دیکھیے. لیکن یہ ہے کہ اس تھیورم سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کون سے کریٹیکل پوائنٹس ہیں جہاں پہ ایکسٹریم ویلو اکر کرے گی. ان دس ایگزامپل بوتھ آف دیز کریٹیکل پوائنٹس ایسے تھے, یہ دونوں کریٹیکل پوائنٹس جہاں پہ ایکسٹریم ویلو اکر کیا ایکسٹریم ویلو نے. تو یہ آپ نے اپلائی کیا تھیورم کو. اچھا جی, اب یہ تو ایک طرح کا ایک ٹیسٹ ہم نے دیکھ لیا فار فائنڈنگ ایکسٹریم ویلوز. اب اس سے زیادہ ایک آسان ٹیسٹ بھی ہے جو ہم ایک ابھی دیکھتے ہیں. یہ جو ٹیسٹ تھا تھیورم جو ابھی ہم نے دیکھا تھا فرسٹ ڈیریویٹو والا, جس کو ہم فرسٹ ڈیریویٹو ٹیسٹ کہتے ہیں, اٹس اے لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ, تھوڑا سا انوالوڈ ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ آسان طریقہ نکل ہے. تو دیر از ایکچولی ریلیٹیولی سمپلر وے آف فائنڈنگ آؤٹ ویئر ایکسٹریم ویلوز اکر. تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اسکرین پہ لکھتے ہیں. یہ بھی جناب ایک تھیورم کی فارم میں ہے. ہیئرز دا تھیورم. اٹس بیسکلی کالڈ دی سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ. سپوز دیٹ ایف از ٹوائس ڈیفرنشیبل ایٹ اے اسٹیشنری پوائنٹ x0. ٹوائس ڈیفرنشیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سیکنڈ ڈیریویٹو ایگزسٹ کرتا ہے ایٹ اے اسٹیشنری پوائنٹ x0, یعنی پوائنٹ جو ہے وہ x0 وہ اسٹیشنری ہونا چاہیے, یعنی وہاں پہ ایف پرائم آف جو فرسٹ ڈیریویٹو ہے وہ 0 کے برابر ہونا چاہیے. دین ایف ایف ڈبل پرائم آف ایکس, یعنی سیکنڈ ڈیریویٹو جو ہے اگر اس کو آپ x0 پہ ایویلویٹ کریں اینڈ دا ویلو کمز آؤٹ ٹو بی گریٹر دین 0, دین ایف ہیز اے ریلیٹو منیمم ایٹ x0. If the second derivative evaluated at x0 turns out to be less than 0, then f has a relative maximum at x0. جناب یہ آپ کا سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ ہو گیا. اٹس شارٹر سرٹنلی, کوئکر, یعنی ظاہر جو میں نے لکھا ابھی اسکرین پہ دیکھا آپ نے لکھا ہوا, اٹس obviously much quicker to, much shorter at least in terms of understanding also to apply. تو اس کی ایگزامپل کر لیتے ہیں and let's see how this can be used. تو let's look at an example. یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے جی. لوکیٹ دا ریلیٹو ایکسٹریما آف دا فنکشن x to the power 4 minus 2x square, اور اس کے آپ کو ریلیٹو ایکسٹریما معلوم کرنے. تو سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ سے پہلے تو آپ سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کریں. پہلا ڈیریویٹو جو ہے وہ ہے 4x cube minus 4x. اس کو اگر سمپلیفائڈ ورژن میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں as 4x times x minus 1 times x plus 1. سیکنڈ ڈیریویٹو جو ہوگا وہ ہوگا 12x square minus 4. اچھا, یہاں پہ وہی بات ہے کہ سیکنڈ ڈیریویٹو ایگزسٹ بھی کرنا چاہیے, یعنی ہو سکتا ہے ایک ایسا فنکشن ہوتا جہاں پہ سیکنڈ ڈیریویٹو ایگزسٹ نہ کرتا, وہ ہوتا ہی نہیں, لیکن یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے ان جنرل. اور ابھی ہمیں اسٹیشنری پوائنٹس بھی اس کے معلوم کرنے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی فائنڈ اسٹیشنری پوائنٹس ٹو اپلائی دا تھیورم؟ اسٹیشنری پوائنٹس آر دا پلیسز ویئر دا فرسٹ ڈیریویٹو از اکول ٹو 0. تو لیٹس فائنڈ دوز پوائنٹس. ایف پرائم آف ایکس کو اگر 0 کر دیں تو وہ ہمارے پاس اکویژن میں نے اوپر لکھی تھی 4x times x minus 1 times x plus 1. That gives us x equals 0, x equals 1 اور x equals minus 1. یہ ہمارے پاس 3 اسٹیشنری پوائنٹس آتے ہیں, اور ان کو اب ہم کیا کریں گے, ان کو استعمال ہم کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ہم ان کو ایویلویٹ کر لیں گے ان اسٹیشنری پوائنٹس پہ سیکنڈ ڈیریویٹو کو.
تو 3 ہے تو سیکنڈ ڈیریویٹو ایٹ 0 ول بی -4 which is less than 0. Second derivative at 1 is 8 which is positive, so it's greater than 0, and the second derivative at -1 is also 8 and it's greater than 0. تو اب ہم نے معلوم کر لی سیکنڈ ڈیریویٹو کی ویلیوز. اب ہم اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ لیٹ می پٹ اٹ آن دا اسکرین, اٹ ول بی ایزیئر ٹو سی. What we can conclude by this analysis is that there is a relative maximum at x equals 0 and relative minimum, یا ایکچولی اس کو کہہ سکتے ہیں relative minima at x equals 1 and x equals -1. میکسیمم کیوں ہے x equals 0 پہ؟ کیونکہ وہاں پہ سیکنڈ ڈیریویٹو کی ویلیو لیس دین 0 ہے, اور جو باقی 2 پوائنٹس تھے وہاں پہ 2 منیمم ویلیوز اکر کرتی ہیں, ریلیٹو منیممس, چونکہ سیکنڈ ڈیریویٹو پازیٹو تھا. تو جناب یہ آپ کا سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ ہو گیا. ویری مچ شارٹر وے آف فائنڈنگ آؤٹ ویئر ریلیٹو میکسیما اینڈ منیما اکر. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ گرافس آف پولینومیلس. اب یہ ہے کہ بلکہ 2 ٹاپکس اور ہیں ابھی اس لیکچر میں, گرافس آف پولینومیلس اینڈ گرافس آف ریشنل فنکشنز. تو اب مقصد یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے بات چیت کی ہے اسی خاص طور پہ اس لیکچر میں بیسکلی اباؤٹ فائنڈنگ دا میکسیمم اینڈ منیمم ویلیوز, ریلیٹو میکسیمم, ریلیٹو منیمم یا ریلیٹو ایکسٹریما, ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ بلکہ کانکیوٹی وغیرہ بھی کا کانسیپٹ جو پچھلے لیکچر میں بات کی تھی اس کو اگر ہم استعمال کریں تو گرافس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, گرافس آف پولینومیلس بیسکلی. تو ریئل لائف میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہی جیسے میں نے میرے خیال سے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ جب پوائنٹس پلاٹ کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس بہت ہی رف سا اسکیچ آتا ہے گراف کا فنکشن کے, لیکن عام طور پر ریئل لائف پرابلمس جو ہوتی ہیں اپلائیڈ انجینئرنگ پرابلمس میں ہمیں ایگزیکٹ پکچر نہیں چاہیے ہوتی گراف کی ایک فنکشن کے, ہمیں اس کی پراپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, جنرل پراپرٹیز, اور ان سے کافی ہوتا ہے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے ہمارے پاس. تو اب ہم وہ کانسیپٹ ہم یہاں پہ ڈیولپ کریں گے. تو آئیے اس کو اسکرین پہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بیسکلی گرافس آر اے گڈ وے ٹو انڈرسٹینڈ فنکشن دا بہیویئر آف اے فنکشن, بٹ مینی ٹائمز اٹس ہارڈ ٹو اسکیچ دا گراف آف دا فنکشن. So it is often necessary to understand the behavior in terms of maxima and minima and concavity. So we will look at how the stuff that we saw in the previous lecture and this one actually so far, how that will help us in graphing or sketching the graphs of polynomials and rational functions. اچھا جی, تو اب پولینومیلس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے. تو یہ پولینومیلس کیا ہوتے ہیں اب آپ کو ریکال کرنا پڑے گا. پولینومیلس آر بیسکلی ویری نائس کائنڈ آف فنکشنز, دے آر کنٹینیوس آبویسلی, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کی, کوئی بریکس نہیں ہوتے, کوئی کٹس نہیں ہوتے ان کے اندر گرافس میں, اور اس کے علاوہ کوئی کارنرز بھی نہیں ہوتے. اس کی بارے میں ہم نے شاید بات نہ کی ہو, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پولینومیلس کے جو گرافس ہوتے ہیں ان کے کارنرز کہیں نہیں ہوتے, یعنی اس ٹائپ کے جو کارنرز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی اسموتھلی راؤنڈیڈ سی ہوتی ہے, اور ایک طرح سے میتھمیٹکلی اسپیکنگ اٹس اے ویری نائس کائنڈ آف اے گراف فار انالیسس سیک. تو ان کو اب ہم گراف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی کچھ ایک ٹیکنیک سے ایک طرح کی جنرلائز کر کے ہم لکھ لیتے ہیں. آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں. پولینومیلس کو اگر ہمیں گراف کرنا ہے تو لیٹس پٹ ڈاؤن دیز فیو فیکٹس دیٹ وی وانٹ ٹو یوز. لیٹ پی آف ایکس بی اے پولینومیل فنکشن. ہم ایف کی جگہ پی استعمال کریں گے فار پولینومیل. First thing to do is to calculate. First thing to do if you want to graph or to sketch the graph of this polynomial is to calculate the first derivative p prime of x and the second derivative p double prime of x. Next thing to do is to basically use p prime, and using p prime determine the stationary points and the intervals of increase and decrease. Using the second derivative p double prime, determine the inflection points and intervals where p is concave up and concave down, and plot all of the above. The last thing to do is to plot all of the above along with the x and y intercepts. اچھا, یہاں پہ انفلیکشن پوائنٹس کی بات ہوئی تھی تو میرے خیال سے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی, لیکن یہاں پہ پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ انفلیکشن پوائنٹس وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کانکیوٹی چینج ہوتی ہے ایک گیون گراف کی, یعنی اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جہاں پہ کانکیو اپ سے وہ کانکیو ڈاؤن ہو جاتا ہے, دیٹس کالڈ این انفلیکشن پوائنٹ. تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں گرافنگ میں کیسے ہمیں ہیلپ کرے گی یہ چیز.
اس میں ایگزامپل کر لیتے ہیں ایک اس کی جو ابھی ہم نے تھوڑا سا لکھا تھا اسکرین پہ, اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک ایگزامپل کرتے ہیں اور اس ایگزامپل کو گراف کرتے ہیں. آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں. جناب آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے ایک پولینومیل پی آف ایکس ایکولز وائی, آف کورس دیٹس جسٹ اے ویریبل, ایکولز ایکس کیوب مائنس 3x پلس 2. تو اب اس کو ہمیں گراف کرنا ہے, یعنی اس کا اسکیچ بنانا ہے اس گراف کا. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے فرسٹ ڈیریویٹو سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کر لیتے ہیں, تو وہ معلوم کرتے ہیں. فرسٹ ڈیریویٹو ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس یا پی پرائم از اکول ٹو 3x اسکوئر مائنس 3 وچ از اکول ٹو 3 ٹائمز ایکس مائنس 1 ٹائمز ایکس پلس 1. یہ میں نے اس کو فیکٹر کر لیا ہے بیسکلی. سملرلی سیکنڈ ڈیریویٹو جو ہے پی ڈبل پرائم آف ایکس از اکول ٹو d2y اوور ڈی ایکس اسکوئر. یہ ایک نئی یاد ہے اگر آپ کو, ایک اور نوٹیشن ہے فار دا سیکنڈ ڈیریویٹو, دیٹس جسٹ گوئنگ ٹو اکول ٹو 6x. اچھا جی, یہ ہم نے اب معلوم کر لیا فرسٹ ڈیریویٹو اور سیکنڈ ڈیریویٹو. اب ہمیں معلوم کرنے ہیں اسٹیشنری پوائنٹس, انفلیکشن پوائنٹس اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اچھا, تو یہ آپ نے دیکھ لیے فرسٹ سیکنڈ ڈیریویٹوز ہو گئے. اب یہ جو اسٹیشنری پوائنٹس ہیں اور انفلیکشن پوائنٹس وغیرہ, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, یو کین فائنڈ دوز. اس میں دیکھ لیجیے گا کیسے معلوم کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے. یہاں پہ ایک فگر بنا دیتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا, یہ جو گراف بنا ہے اس کا کیسے ہم واٹ ڈو وی ہیو, واٹ انفارمیشن ڈو وی ہیو سو فار. آئیے اس کو دیکھتے ہیں ذرا ایک فگر. یہاں پہ ایک فگر ہے, اس میں دیکھیے کہ دس فگر شوز دی انٹرولز آف انکریز اینڈ ڈیکریز اینڈ آف کانکیوٹی. تو یہ سامنے آپ کے ایک فگر ہے, اس میں دیکھ لیجیے کہ دیٹ از انڈیڈ دا کیس اینڈ وی نو ہاؤ ٹو فائنڈ دی انٹرولز آف انکریز اینڈ ڈیکریز بائی یوزنگ دا فرسٹ ڈیریویٹو, اور کانکیوٹی کے لیے ہم سیکنڈ ڈیریویٹو استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ we see that we have a rough sketch of this polynomial so far. اچھا, اب ایک تھوڑی سی انفارمیشن اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. y انٹرسپٹ معلوم کر لیتے ہیں. y انٹرسپٹ کیا ہوگا اس کا, جو آپ کی x ویلو ہے اس کو 0 کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے y کی انٹرسپٹ کی ویلو آ جائے گی. تو وہ کیا ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. y انٹرسپٹ از ایٹ دا پوائنٹ ویئر x is 0, well y turns out to be 2, so the y intercept occurs at 0,2. And also the inflection point میں بتا دیتا ہوں, it occurs at x equals 0. تو اب اس سب کو انفارمیشن کو آپ استعمال کر کے اس کا آپ اسکیچ بنا سکتے ہیں. تو یہ اسکیچ اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کیسے بنائے. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب آپ کے سامنے ہے اسکیچ. یہ تھوڑی سی بلکہ کچھ ویلیوز بھی پلاٹ کر لی ہیں اس میں میں نے. یہ اس میں ایک فگر ہے, اس میں آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں x کی کچھ ویلیوز ان پٹ کی گئی ہیں, کورسپونڈنگ پولینومیل کی ویلیوز آ گئی ہیں, ساتھ ہی میں انٹرسپٹ بھی ہے, اور جو انفارمیشن ہم نے ابھی معلوم کی تھی وہ سب استعمال کر کے ہمارے سامنے یہ ایک فگر آتا ہے, ایک اسکیچ آتا ہے گراف کا, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ور لوکنگ فار. اچھا جی, اب پولینومیلس کا گراف کو ہم نے دیکھ لیا کیسے معلوم کرتے ہیں. اب ریشنل فنکشنز کی گرافس کی بات کرتے ہیں. ہاؤ ڈو وی گراف ریشنل فنکشنز. تو آئیے اس کو بھی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ ایک ٹیکنیکس ہیں ان کی. سب سے پہلے تو یاد کریں ریشنل فنکشنز آر بیسکلی a function defined by a ratio of polynomials. R of x equals P of x divided by Q of x. It's obvious that if Q of x, the bottom polynomial, is equal to 0, then R of x must have a discontinuity. ظاہر سی بات ہے, اگر ڈینومینیٹر 0 ہو جائے تو فنکشن انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے اینڈ یو ہیو اے ڈسکنٹینیوٹی. چونکہ باٹم فنکشن جو ہے وہ ایک پولینومیل ہے, تو دس از بیسکلی equivalent to saying that the polynomial, the rational function will have discontinuities at the zeros or the roots of the given polynomial in the denominator. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بات ہو گئی. آئیے دیکھتے ہیں آگے. اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اچھا, اس میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب اس میں اب ایگزامپل کر لیتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دا گراف آف ایف آف ایکس ایکولز ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایکس مائنس 2. تو اب یہ ایک ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جو کہ ریشنل فنکشن ہے. ٹاپ جو ہے وہ بھی ایک پولینومیل ہے, باٹم جو فنکشن ہے وہ بھی پولینومیل ہے. اب اس کو ہمیں گراف کرنا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں. لیٹس سی what we can do to graph this. اس کا ایک فگر بھی بنا دیتے ہیں کہ what we are looking at. یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا گراف جو ہے وہ آٹومیٹکلی پہلے سے میں بنا دیتا ہوں آپ کے لیے, تو بڑا آسان سا تھا. اس میں یہ فگر ہے, اس میں آپ کے سامنے گراف ہے. اب اس گراف کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ ڈیفینیشنز یہاں پہ دیتے ہیں. دیکھیے کہ دیر از اے ورٹیکل ڈسکنٹینیوٹی ایٹ ایکس ایکولز 2 in this graph. Certainly, and there is a horizontal discontinuity at y equals 1 in this graph. تو یہ یہاں پہ کچھ ڈسکنٹینیوٹیز آ گئی ہیں, ان کو اب ڈیفینیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں.
لیٹس پٹ اٹ آن دا اسکرین اگین. یہ جناب ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, ڈیفینیشن جس میں آپ کو ورٹیکل ایسمپٹوٹ اور ہارزونٹل ایسمپٹوٹ ڈیفائن کیا گیا ہے. Basically idea یہ ہے کہ vertical asymptote occurs where the denominator is zero basically, and the horizontal asymptote is kind of more exotically defined. Horizontal asymptote for a graph occurs where limit as x goes to positive infinity of f of x is certain number y naught, and the same number y naught comes out when you take the limit as x goes to negative infinity. اچھا جی, اب ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں جس میں ہم اس کو گراف کریں گے ایک ریشنل فنکشن کو. تو لیٹس لک ایٹ دیٹ. فنکشن ہے جناب ایکس اسکوئر پلس 2x ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوئر مائنس 1. تو اس کو ہمیں گراف کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس کے ایسمپٹوٹس معلوم کرتے ہیں. ورٹیکل ایسمپٹوٹس اکر ویئر دا ڈینومینیٹر از اکول ٹو 0, سو ایکس اسکوئر مائنس 1 شوڈ اکول 0. دیز آر دا پوائنٹس, ویل دیٹ ہیپنس وین دا پوائنٹس x when x takes on the value -1 and 1, so we get those two numbers as basically vertical asymptotes. اب horizontal asymptotes کہاں پہ ہوں گے؟ یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیفینیشن, we take the limit of this function as x goes to positive infinity. تو یہ ایک پولینومیل ہے, اس میں جو اس کا لمٹ معلوم کرنے کا طریقہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. This is the same thing as taking the limit as x goes to infinity, positive infinity of x square over x square, which is equal to 1, and the same thing happens when you take the limit as x goes to minus infinity. So it follows that y equals 1 is the horizontal asymptote. اچھا جی, تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس فنکشن میں کہ کیسے ہارزونٹل ایسمپٹوٹس معلوم کرتے ہیں اور کیسے ورٹیکل ایسمپٹوٹس معلوم کیے جاتے ہیں. تو یہ اس لیکچر کو یہاں پہ اب ہم ختم کرتے ہیں. اس میں کچھ ڈیٹیلز اور ہیں جو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. ٹیکسٹ میں آپ کے پاس جو ہے لیکچر, جو ٹیکسٹ بک میں آپ کا سیکشن ہے 4.4, اس میں یہ تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں جو آپ دیکھ لیجئے گا. وہ بیسکلی اس میں کچھ گرافنگ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. ایکسرسائز ہوم ورک پرابلمس بھی ہیں جو آپ کر لیجئے گا, تو دیٹ ول آلسو ہیلپ یو. تو اب اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ لیکچر کو. آج کیا بات کی ہم نے؟ آج ہم نے بیسکلی ڈیریویٹو ٹیسٹ کے بارے میں بات کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے گرافنگ میں ہمیں کیسے ہیلپ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کریٹیکل پوائنٹس کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اب یہ ہے کہ کوئی سوالات اگر ہوں آپ کو تو یو کین ای میل می, ہم اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. اور ویسے وہی بات کہ آپ پریکٹس کریں گے ہوم ورک, تو بیسکلی کلیئرفائی آل آف دا تھنگس. تو اب نیکسٹ ٹائم تک اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.